کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، کچھ ایسے راز جو اللہ نے اپنے قرآن میں چھپائے ہیں، جنہیں اگر صحیح وقت پر پڑھا جائے تو رحمتوں کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت، صرف ایک نام انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور آج ہم آپ کو وہی راز بتانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا عمل جو اگر نماز عصر کے بعد پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت آپ کے چاروں طرف سایہ بن کر اترتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ وہ دعا ہے جو دل سے نکل کر عرش تک پہنچتی ہے۔ وظیفہ اصل میں اللہ کے ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں بندہ رب سے اپنے تعلق کو تازہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھولنے کی التجا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ایک الگ نور ہے، ایک الگ تاثیر ہے۔ قرآن کے الفاظ صرف حرف نہیں، یہ آسمانی روشنی ہے۔ جب انسان قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو دل کے یقین کے ساتھ قرآن پڑھے اللہ اس کے دل میں سکون، آنکھوں میں نور اور رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اس کے لیے اس کے ہر حرف پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور قرآن میں اللہ کے 99 یعنی 99 نام یعنی اسماء الحسنی ایسے ہیں جن میں سے ہر نام کے اندر ایک راز چھپا ہے۔ کوئی نام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی دل کے زنگ اتار دیتا ہے، کوئی بیماریوں سے شفا بن جاتا ہے، اور کوئی نام اللہ کی محبت دل میں اتار دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، پس انہیں پکارو انہی ناموں سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ اللہ کے نام محض اذکار نہیں، یہ دراصل انسان اور خالق کے درمیان رابطے کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے۔ ہر نام کی اپنی روشنی ہے، اپنی تاثیر ہے۔ یا لطیف وہ نام ہے جس کے معنی ہے انتہائی نرمی سے نوازنے والا، رحمت سے چھپ کر مدد کرنے والا، ایسا رب جو اپنے بندے کی ہر حالت جانتا ہے۔ یا ودود انتہائی محبت کرنے والا رب جو اپنے بندوں سے بے مثال محبت کرتا ہے اور ان کے دلوں میں سکون اور الفت پیدا کرتا ہے۔ یا رازق وہ جو ہر ذرے کو رزق دیتا ہے، وہ جو خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے اور نا امیدوں کو امید دیتا ہے۔ جب یہ تینوں نام اکٹھے پڑھے جائیں تو ان کے اندر محبت، رزق، رحمت اور نرمی کے 4 سمندر بہنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کے خزانے کے دروازے کی کنجی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل وظیفے کی طرف۔ اگر آپ یہ عمل نماز عصر کے بعد کریں تو اس کے اثرات دن رات آپ کے ارد گرد نور کی طرح پھیلنے لگتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد وضو کے ساتھ کسی بھی پاک جگہ بیٹھ جائیں، چاہیں تو جائے نماز بچھا لیں، دل میں نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، کسی بھی دعا کو مانگنے سے پہلے، کسی بھی وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اگر درود ابراہیم پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کا کئی گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، تو اس لیے آپ بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اس درود شریف کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا لطیفو یا ودودو یا رزاقو، یا لطیفو یا ودودو یا رزاقو۔ ہر بار پڑھتے ہوئے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ جب ذکر مکمل ہو جائے تو پھر آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ یہ دعا مانگے، اے میرے رب، تو لطیف ہے، تو ودود ہے، تو رزاق ہے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میرے گھروں میں محبت ڈال دے اور میرے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے میری ہر مشکل آسان کر دے، میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے اپنی محبت کا سچا مزہ عطا فرما، آمین۔ یہ وظیفہ اگر روزانہ نماز عصر کے بعد کیا جائے تو اس کے حیرت انگیز اثرات چند دنوں میں ہی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ دل سے پریشانی اترنے لگتی ہے، گھر میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے اور رزق کے دروازے ایسی جگہوں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کبھی سوچتا بھی نہیں۔ یہ ذکر بندے کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے، مایوس ہے یا گناہوں میں الجھا ہے تو یہ وظیفہ اس کے دل کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں، کوئی سکون نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے، دل سے غم مٹا دے اور زندگی کو نور سے بھر دے تو عصر کے بعد یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں۔ پورے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ وہ راز ہے جو صدیوں سے اولیاء اور اہل دل پڑھتے آئے ہیں۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر اثرات پہاڑوں جیسے ہیں۔ جو ایک بار یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے مقدر میں خیر لکھ دیتا ہے۔ اور آخر میں وہی سوال جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، کیا واقعی چند الفاظ انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جب وہ الفاظ اللہ کے نام ہوں، جب وہ ذکر دل کا یقین کے ساتھ کیا جائے تو وہ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اور زندگی کو روشنی میں ڈھال دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین، اے اللہ ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما، ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ لے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہماری نماز میں خوش و خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں ہی زندہ رکھے اور ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں ہی دے۔ اللہ ہمیں آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔